بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ کل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جادو کے بارے میں بتایا ہے۔ یہودیوں کا ایک نظریہ اور ایک غلطی ان کی یہ بھی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی ہوئی تھی وہ جادو کے زور پر چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت عطا فرمائی تھی کہ کوئی بھی کسی کو بھی اس طرح کی سلطنت اور حکومت نہیں ملی۔ انسان اور جنات اکٹھے رہتے تھے اور جنات سے کام لیتے تھے اور جانوروں کی اور پرندوں کی بولیاں جانتے تھے۔ ہوائیں ان کے لیے مسخر تھی، ان کا تخت بنا ہوا ہوتا تھا اور جہاں چاہتے ہوا جو ہے اس کو اڑاتی اور وہاں پر پہنچا دیتی۔ اور آج کل کے ہوائی جہاز سے بھی کئی 100 کلومیٹر رفتار جو اس کی تیز ہوا کرتی تھی تخت کی۔ اور اس کے اوپر آگے آئے گا 16ویں پارے کے اندر ہی غالباً کہ اس کی باقاعدہ کرسیاں لگی ہوئی ہوتی تھی، 1600-1700 کرسیاں ایک طرف، 1600-1700 کرسیاں دوسری طرف۔ اس کے اوپر علماء اور جو ہے وزیر مشیر وغیرہ بیٹھا کرتے تھے۔ تو یہ کہتے تھے یہودی کہ بھئی یہ سارا کچھ جو ہے وہ جادو کے زور پر انہوں نے کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ہے کہ وما کفر سلیمان، یہ جادو جو ہے یہ کفر ہے اور سلیمان علیہ السلام نے یہ کفر اختیار نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جادو جو ہے انسانوں کے اندر 2 ذریعوں سے آیا ہے، 2 طریقوں سے۔ ایک تو پہلے زمانے کے اندر جنات اور انسان جو اکٹھے رہا کرتے تھے، جیسے ہم انسان اکٹھے رہتے ہیں، تو جنات جو ہیں یہ جادو کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، انسانوں نے ان سے سیکھا۔ اور دوسرا ہاروت اور ماروت 2 فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے لوگوں کی آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، ان سے لوگوں نے جادو سیکھا۔ تو ان 2 طریقوں کے ساتھ جو جادو اس دنیا کے اندر رائج ہوا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ واتبعوا ما تتلو الشیاطین، انہوں نے جو ہے پیروی کی ہے، اتباع کی ہے اس چیز کی جو شیاطین پڑھتے ہیں، یعنی شیاطین سے جو سیکھتے ہیں، شیاطین جو جادو کے کلمات پڑھتے ہیں، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن جنات نے کفر کیا ہے، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ اب بھئی جادو کا حکم کیا ہے سیکھنے کا؟ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر جادو سیکھا جاتا ہے کفریہ کلمات کے ساتھ، جادو سیکھا جاتا ہے استعانت بالشیاطین کے ساتھ، یعنی جنوں کے نام لے کر ان کے وظیفے پڑھتے ہیں، یا اسی طرح فرشتوں کے نام لے کر ان کے وظیفے پڑھتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، یا کسی اللہ والے کا نام لے کر وہ وظیفہ پڑھتے ہیں اور اس سے مدد مانگتا ہے، تو ایسا جادو یاد رکھیں کرنا جو ہے سیکھنا کفر ہے، آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ جادو کہ اگر وہ سیکھتا ہے کلمات اس کے صحیح ہیں، الفاظ اس کے صحیح ہیں، مثلا قرآن پاک کی کوئی آیت ہے، لیکن اس کے ذریعے سے کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کسی کو دکھ دینا چاہتا ہے، تو یہ جادو سیکھنا حرام اور گناہ ہے۔ اور اگر وہ سیکھتا ہے کہ اس کو قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سے کسی کے دکھ اور تکلیف کو جو ہے وہ دور کرتا ہے، دم کر دیتا ہے، کوئی تعویذ جو ہے وہ نقش بنا کر دے دیتا ہے جو قرآن پاک میں سے ہو، یا
ایسے الفاظ ہوں کہ جن کے اندر کفری اور شرکیہ باتیں نہ ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بتائے ہوئے کلمات ہوں، تو ایسا دم کرنا، اس کو جھاڑ پھونک، ٹھیک ہے نا جی، کہا جاتا ہے، یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے جی، یہ جائز ہے، یہ کر سکتا ہے۔ اور کسی کو تکلیف دینے کے لیے جادو کرنا یا کوئی دم کرنا، یہ بالکل جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، ناجائز ہے۔ تو آج کل کے زمانے کے اندر بھی یہ بہت چلتا ہے بھائی، لوگوں کو دکھ دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، حسد کی بنیاد پر جو ہے وہ جادو کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، رشتے توڑوائے جاتے ہیں جادو کے ذریعے سے، اور اسی طرح جادو کے ذریعے سے جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ کاروبار کے اندر رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے بہترین چیز دو باتیں ذہن میں رکھیں ہمیشہ کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنا معمول بنائیں صبح و شام کا کہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور جو ہے وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور قل هو اللہ تین مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے جسم کے اوپر پھیر لینی ہے۔ اگر ہم یہ صبح و شام کا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ کوئی جادو، کوئی چیز جو ہمارے اوپر اثر نہیں ڈالے گی۔ دوسری چیز جو آگے آیات کے اندر آ بھی رہا کہ نفع اور نقصان جب بھی ہوتا ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مقدر کے اندر دکھ لکھا ہوا ہے، تکلیف لکھی ہوئی ہے، تو وہ آ کر رہے گی، اور اگر دکھ اور تکلیف نہیں لکھی ہوئی، سارے دنیا کے جادوگر اکٹھے ہو کر اس کے خلاف جادو کرتے رہیں، اس کے خلاف وظیفے پڑھتے رہیں، اس کے قتل کے منصوبے بناتے رہیں، تب بھی اس کا کوئی بال بیگا نہیں کر سکتا۔ جب یہ دو چیزیں ہمارے عقیدے اور ذہن اور عمل کے اندر شامل ہو جائیں گی تو پھر ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو سکے گا۔ اور زیادہ تر پریشانی اور نقصان اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کا عقیدہ اکھڑتا ہے، جب انسان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے فلاں کر دیا، فلاں نے یہ ہو گیا، فلاں نے، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر جب یقین نہیں نہ ہوتا تو پھر ہی آ کر یہ مسئلے بنتے ہیں کہ جو اس نے جادو کر دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم کے بغیر جادو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو ایک دعا آتی ہے صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد انسان پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے دکھ اور تکلیف سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اس حدیث کو، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس حدیث کو روایت کرنے والا جو محدث تھا نا، وہ قسم کھا کر کہتا تھا کہ بھئی جب یہ آدمی پڑھ لے اس کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ تو اس محدث کو یہ لقوہ نہیں ہوتا، ایک طرف جہاں فالج گرا ہوا تھا، تو شاگردوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمیں یہ حدیث پڑھ کر سناتے ہیں کہ بھئی کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی دکھ نہیں آئے گا، اور آپ کی خود حالت یہ ہے کہ آپ کو لقوہ ہوا پڑا ہے۔ فرمایا کہ تقدیر کے آگے کچھ بھی نہیں چل سکتا۔ جب تقدیر کے اندر کوئی دکھ اور تکلیف لکھی ہوئی ہو پھر آ کر رہتی ہے، تو کہنے لگے کہ جس دن یہ مجھے لقوہ ہوا ہے اس دن میں پڑھنا ہی بھول گیا تھا، پڑھ نہیں سکا تھا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یقین اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بنانا ہے۔ تو اسی کو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کہ شیاطین نے کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور جو نازل کیا گیا 2 فرشتوں پر بابل میں، ہاروت اور ماروت، یہ 2 فرشتے ہیں بھئی، یہ دنیا کے اندر آئے تھے، یہ لوگوں کو جو ہے آزمائش تھی، لوگوں کی امتحان تھا کہ یہ لوگ جادو سیکھتے ہیں یا نہیں سیکھتے۔ ان کے متعلق بہت ساری اسرائیلی روایات ہیں کہ جی فرشتوں نے کہا تھا کہ انسان جو ہے دنیا کے اندر یہ گناہ کیوں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ ان کے اندر میں نے قوت شہوانیہ بھی رکھی ہے، قوت بہیمیہ بھی ہے، اور قوت ملکوتیہ بھی ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے غلط کاموں کے جو ہے وہ قوتیں رکھ دی ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ غلط کام کرنے کی صلاحیتیں رکھ دی ہیں، تم فرشتوں کے اندر صرف نیکی کی صلاحیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو میں تمہیں آزماتا ہوں، تم دنیا کے اندر جا کر دیکھو۔ تو پھر 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کا انتخاب کیا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں والی جو ہے وہ صلاحیتیں رکھ دی۔ پھر انہوں نے ایک عورت کو دیکھا، بڑی خوبصورت تھی، ٹھیک ہے نا جی، زہرہ نام تھا اس کا، تو اس عورت سے جو ہے انہوں نے زنا کرنا چاہا۔ اس نے کہا کہ مجھے اسم اعظم سکھاؤ جو پڑھ کر تم آسمان پر جاتے ہو، نیچے آتے ہو۔ انہوں نے سکھا دیا، پھر کہا کہ یہ میرا بچہ ہے، اس کو قتل کر دو۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہم کریں گے۔
کہا کہ یہ شراب پی لو، تو انہوں نے شراب پی لی، شراب پینے کے بعد بچے کو بھی قتل کر دیا اور زنا بھی کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی تم اس دنیا کے اندر سزا لینا چاہتے ہو یا آخرت میں لینا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ دنیا کے اندر ہی سزا دے دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کنویں کے اندر جو ہے وہ گہرے کے اندر ان کو لٹکا دیا، ان سے جو ہے وہ دھواں نکل رہا ہے۔ تو یہ اسرائیلی باتیں ہیں ساری، ٹھیک ہے نا جی، اس کا فرشتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کی صفت یہ بیان کیا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ جو چیز اللہ تعالیٰ ان کو کہہ دے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی۔ یہ واقعات جھوٹے من گڑت قسم کے واقعات ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ دو فرشتے آئے ہیں، یہ انسانوں کی آزمائش کے لیے تھے کہ بھئی لوگ جادو سیکھتے ہیں یا نہیں سیکھتے۔ آگے یہ ہے کہ وما یعلمان من احد، وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ انما نحن فتنہ، ہم فتنہ ہیں، ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر، لہذا تو کفر اختیار نہ کر۔ جو بھی ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آتا وہ کہتا بھی نہ سیکھو، ان کو سمجھاتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ فیتعلمون منہما، وہ یہودی ان سے سیکھتے تھے ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، وہ چیز جس سے جو ہے میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈال دے، یعنی جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا دے۔ تو بھی یاد رکھیں شیطان جو ہے اپنا تخت جو ہے بچھاتا ہے پانی کے اوپر، حدیث پاک میں آتا ہے، اپنے مختلف قسم کے شیاطین سے رپورٹ لیتا ہے شام کے وقت، بھی بتاؤ کیا 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 ہے۔ کوئی کہتا ہے جی میں نے نماز چھڑوا دی ہے، کوئی کہتا ہے میں نے طالب علم کو بھگوا دیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی میں نے زکوٰۃ نہیں دینے دی۔ تو کوئی آ کر جب یہ کہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی ہے، فساد ڈلوا دیا ہے، تو شیطان اس کو اپنے قریب بٹھاتا ہے۔ اور بعض جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ شیطان اپنا جو ہے وہ تاج اتار کر اس کے سر کے اوپر دے دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ تو نے بہت بڑا کام کیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی ہے۔ یاد رکھیں جب میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہوگی تو اولاد کی بھی اچھی تربیت نہیں ہوگی۔ جب میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہوگی تو عبادات کے اندر بھی جو ہے وہ دل نہیں لگے گا۔ تو فرمایا کہ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور نہیں تھے وہ کسی چیز کو نقصان دینے والے الا باذن اللہ، ہاں اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ نقصان ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے۔ ویتعلمون ما یضرهم، وہ سیکھتے تھے وہ چیز کہ جو نقصان دے، ولا ينفع، اور ان کو نفع نہیں دیتی تھی، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور انہوں نے جان لیا کہ لمن اشتراہ، جس چیز کو انہوں نے خریدا ہے، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، برا ہے وہ جو انہوں نے اپنے نفسوں کے بدلے میں لے لیا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لائیں، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کریں، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے نزدیک جو ان کے لیے ثواب ہے وہ بہتر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جان لیں۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرے۔